کہ ہندوستانی فوج کی مقبوضہ کشمیر میں تعداد 8 لاکھ کے قریب ہے، پاکستان کی ساری فوج 6 لاکھ کے قریب ہے، ہندوستان کی صرف کشمیر میں فوج 8 لاکھ کے قریب ہے۔ ایسے حالات میں کشمیریوں نے وہاں پاکستان کا پرچم، آزادی کا پرچم، اپنے ریاستی شخص کا پرچم سربلند کیا ہوا ہے، اور اس کو وہ آسانی سے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو میں آپ سارے ساتھیوں کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے اسٹیٹ سے رضا اظہر خان سے لے کے محمد اسلم خان صدر اور اسفر جان نائب صدر اظہر محمود اور چودھری سجاد اور سارے لوگ جو آپ کے سیدھا سیدھا لوگ 2-4 نام مجھے معلوم ہوئے ہیں، آپ اسٹیٹ ساتھ میں دعوت دی ہے۔ باقی جو اراکین عہدیداران کارکنان کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ڈائریکٹر صاحب اور وائس چانسلر کو بطور خاص بہت کی ہے، آپ کا بھی دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس گفتگو کو مختصر سمجھیں، جامع سمجھیں، لیکن آپ کو پوری آزادی ہے کہ جو سوال آپ کرنا چاہیں میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری دلی دعا ہے کہ یہ ادارہ، یہ یونیورسٹی جس طرح بین الاقوامی یونیورسٹی ہے، اسی طرح یہاں سے بین الاقوامی سطح کے معیار کے لوگ بھی پروڈیوس ہو رہے ہیں، اور انہیں بین الاقوامی امور میں کام کرنے کا اور اپنی صلاحیتوں کو آزمانے کا موقع بھی ملنا چاہیے۔ اور کشمیر کے لوگ بھی چونکہ بڑی تعداد میں، اس لیے ہماری تمام تر نیک خواہشات یونیورسٹی اس ادارے کے ساتھ، ادارے کے اسپانسر کے ساتھ اور ادارے کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی ہیں۔ ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھینک یو ویری مچ۔ اب آپ حضرات میں سے سوال و جواب کی نشست ہوگی۔ ایک وقت میں ایک ہی سوال کرے ایک آدمی، اور ایک آدمی ایک سے زیادہ سوال نہ کرے۔ آپ سب کے سامنے مائک موجود ہے، اپنے سامنے مائک کا بٹن آن کیجیے، اپنا سوال کیجیے اور اس کے بعد اس کو بند کر دیں۔ ہمارے معزز مہمان آپ کے سوال کا جواب دیں۔ قمر زمان مغل، فیکلٹی آف شریعہ اینڈ اسلامک یونیورسٹی۔ جناب قائد، میرا کوشچن آج کے موضوع کے مطابق ہے۔ میں جناب کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج جس ماحول میں گورنمنٹ آف پاکستان نے FMN بنایا ہے، آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کا آپ حصہ ہیں۔ اگر FMN کو برقرار رکھا جاتا ہے اور ہماری خواہش کے مطابق اس کو ختم نہیں کیا جاتا، یا اس کی وجہ سے کشمیریوں کی جو دل آزاری ہوئے اور جذبات مجروح ہیں ان کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو بینگ اے پارٹنر آف گورنمنٹ آف آزاد کشمیر میرے قائد کا کیا موقف ہوگا؟ کیا وہ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کے اوپر اس بات کا دباؤ ڈالیں گے کہ وہ پاکستان کے سامنے پوری کشمیری قوم کا کوئی موقف پیش کرے؟ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ گزارش ہے کہ مغل صاحب کی یہ جو تھوڑی سی میں انفارمیشن گزارش کروں کہ کوئی بالکل میں کسی کا حصہ نہیں ہوں، اور یہ اتنی بڑی جماعت کو آسانی سے سیٹیں بشک کال ہے نہ ہونے کے برابر ہے، یا سمجھا بالکل نہیں ہے، لیکن اس پر ہمیں آسانی سے حصہ نہیں بنایا جا سکتا، بہت مشکل کام ہے۔ اس ساری تاریخ کا تجربہ کام ہے۔ مسلم کانفرنس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس لیے کہ مسلم کانفرنس کو کسی حکومت یا اسمبلی نے جنم نہیں دیا، بلکہ مسلم کانفرنس نے اسمبلی کو جنم دیا، مسلم کانفرنس نے حکومتوں کو جنم دیا۔ اس لیے پہلی بات تو یہ واضح ہونی چاہیے کہ ہم کسی کا حصہ نہیں ہیں، بالکل کسی صورت، صرف یہ کہ آزاد کشمیر میں رواداری کی سیاست کو چاہتے ہیں۔ اور میں مثال کے طور پر آپ سے میں کہتا ہوں، رواداری یہ ہے کہ میرے خلافت میں اعتماد ہوا، سردار یعقوب خان کا وزیر اعظم بنے، تو 30 سیکنڈ کے اندر میں اپنی سیٹ سے اٹھا اور جا کے ان کو گلے لگایا، اور 30 سیکنڈ کے اندر میں نے انہیں واپس آ کے 1 منٹ کے اندر میں نے کہا جناب اسپیکر یہ میرے وزیر اعظم ہیں، اس سے پہلے کہ میرا کوئی ساتھی اٹھے سخت بات کرے اور ایک نئی جنگ ہی وہاں شروع ہو جائے، اور میں نے انہیں پیار کیا اور کان میں کہا، میں نے کہا اتنا وقت توجہ ہو جائے میں آپ کے ساتھ۔ تو اس کے بعد میں نے اسپیکر کو کہا کہ جناب اسپیکر میں میرے وزیر اعظم ہے، بات ختم ہو گئی۔ یہ رواداری لائیو ٹی وی پر محفوظ ہے، سارے جو پڑی ہے کہیں آپ دیکھیے گا۔ اور مجھے یورپ اور امریکہ میں برٹش اور امریکن انہوں نے لوگوں نے ڈپلومیٹ سے اسلام آباد میں چائے پانی میں بلا کے کہا، انہوں نے کہا کہ اس طرح کی رواداری کا کوئی تصور ابھی یورپ کی بہت ایڈوانس پالیٹکس میں بھی نہیں ہے۔ بلکہ یہی نہیں، تھوڑے دنوں بعد سردار یعقوب صاحب کے بعد آگیا فاروق اعظم صاحب کا جب وزیر اعظم ان کو ہم نے بنایا تو انہوں نے میرے خلاف میں اس بات کی قرارداد پیش کی تھی۔ یہ دنیا کی تاریخ کا منفرد واقعہ ہے کہ جس پارٹی پریزیڈنٹ کے خلاف آپ نے قرارداد پیش کی، اس پارٹی پریزیڈنٹ نے واپس آپ کو ہی وزیر اعظم نامزد کر دیا۔ تو اس لیے ہم اس رواداری کے تسلسل کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ میں ابھی آپ کی طرف آنے سے پہلے بٹو صاحب ادھر جانا چاہتے تھے گھر میں کہ جی میں ادھر آنا چاہتا ہوں، لیکن وہ 11 ساڑھے 11 بجے،
تو میں نے کہا کہ 11 بجے میں موجود نہیں ہوں گا, میرا اسلامی یونیورسٹی میں ٹائم ہے. وہ تو ادھر ان کے ساتھ ابھی آنے سے پہلے ان کے ساتھ میٹنگ تھی, بریک فاسٹ میٹنگ تھی. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مسلم کانفرنس کسی اچھی بات کے لیے, تحریک آزادی کی بات ہو, زلزلے کی بات ہو, منگل ڈیم کی بات ہو, بارڈر لائن پاپولیشن کی بات ہو, ہمارے اپنے انیشیٹو ہیں, تعمیر و ترقی ہے, ملازمین کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں ہو وغیرہ وغیرہ, تو ہم حکومت کی مدد کر سکتے ہیں. لیکن اب حکومت ایسا بالکل نہیں ہے. ایک تو یہ وضاحت ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں ہم نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ اس معاملے سے دور رہے, لیکن وہ MFN کی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, اس نے کی بھی ہے, اور اس پر ہمارے بہت سیریس اختلافات ہیں کہ آزاد کشمیر سے ہم MFN کی سپورٹ نہیں کر سکتے, اور اگر کوئی سپورٹ کرے گا تو پھر ہم اس پر اپنی پوزیشن پہ. تو میں اس پر کوٹلی میں تھا, کوٹلی بار ایسوسیشن میں MFN کے فیصلے سے 24 گھنٹے پہلے ایڈوانس میں نے اس کی مخالفت کوٹلی سے شروع کی. دن کو کوٹلی باہر میں تھا, حالانکہ پیپلز پارٹی کے دوست کے باہر میں کوئی مسلمان کی بات نہیں ہے, اور شام کو میں پریس کلب میں تھا. تو ریکارڈ کے اوپر ہم موجود ہیں کہ ہم نے کہا کہ اگر MFN حکومت پاکستان کرے گی تو ہم اس کی مخالفت کریں. احسن امتیاز, فیکلٹی آف شریعہ اینڈ لا, بیسیکلی فرام ظفر آباد, آزاد کشمیر. سر میں کوئی کریکشن کرنا چاہوں گا. جیسا آپ نے بولا کہ آپ حکومت آزاد کشمیر کا حصہ نہیں ہے, لیکن سر بہت جلد آپ کی کے 3 سے 4 ممبران وہاں پر وزیر بننے والے ہیں. نمبر 2 بات, آپ نے جیسے یہ بات بولی, آپ نے یہ بات کی کہ آپ نے فاروق ہے جس نے آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تھی, آپ نے اسی کو وزیر بنایا, لیکن 9 ماہ کے بعد آپ ہی نے اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی اور آپ خود وزیر اعظم بن گئے. آپ پاکستان نے جو MFN لیا ہوا ہے اس میں بھی آپ خود حکومت کا حصہ ہے. آپ یہ بات ڈینائی کریں گے یا نہیں, لیکن آپ اس ٹائم حکومت آزاد کشمیر کا حصہ ہیں اور آپ اس میں برابر کے حصے دار ہیں. جیسے ہے ایسے بیٹے اچھا سوال ہے آپ کی اپنی معلومات کے مطابق. ایسے ہے کہ یعنی حکومت کا حصہ بننا اسی طرح ہے جس طرح آپ یہ کہیں کہ آپ اسلامی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور میں کہوں گا نہیں آپ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. اب یہ آپ کو بہتر پتا ہے کہ آپ جہاں پڑھ رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ اخباری خبریں جو چل رہی ہیں وہ ٹھیک ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ خبریں روز لگتی ہیں, لیکن ہمیں حکومت کا حصہ بننا بھی نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے, اور ہم نے بننا ہوتا تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں تھی, اس لیے کہ آزاد کشمیر کی حکومت خرابی جگہ بیچارے جو بھی جیسے کیسے ہیں. لیکن میں جب میں نے MKM سے بات کری تھی تو میں نے الطاف حسین صاحب سے بات کی, جب میں نے JUI سے بات کرنی تھی تو میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کی, جب میں نے پیپلز پارٹی سے بات کرنی تھی تو میں نے زرداری صاحب اور گیلانی صاحب سے بات کی, اور بہت بڑے کھانے پر مجھے فریاد تاثر صاحب نے بلایا. تو اس لیے آزاد کشمیر میں یہ لوگ میرے عزیز ہیں, بات کرنی ہوگی تو ادھر بات کرنے کے لیے بہت لوگ موجود ہیں. وہ ایک شاخ ہے, علاقائی شاخ ہے, وہ پارٹی نہیں ہے, پارٹی کی ذیلی شاخ ہے. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو غیر ریاستی جماعتیں ہیں ان کے لیے مشکل یہی ہے کہ اگر بلکہ ایک مظفر آباد میں ایک بڑا دلچسپ ڈبیٹ ہوئی تھی, جیو کے افتخار صاحب نے کروائی تھی, اس میں پیپلز پارٹی اور MPO اور سب لوگ موجود تھے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ میں غیر ریاستی جماعتوں کی مخالفت اسی لیے کرتا ہوں کہ اگر اس وقت کوئی حکم آ جائے اوپر سے کہ یہ کر رہے ہیں تو دوسری بات نہیں کر سکتے, جبکہ مسلم کانفرنس ہو, ایون لبریشن لیگ ہو, مجید ملک صاحب کی جماعت, ایون سردار خالد رحیم صاحب کی جماعت ہو, وہ اپنے ڈسیزن کر سکتے ہیں. تو آزاد کشمیر میں ہم MFN ہو تو بڑی بات ہے, چھوٹی باتوں پر بھی حکومت کا حصہ بالکل نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی ہماری ایک آئیڈینٹی ہے, لیکن میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہم رواداری کی سیاست جو ہے اس کو کر رہے ہیں. پھر آپ نے کہا کہ یہ میں دوبارہ وزیر اعظم بن گیا, وہ تو ابھی تیسری صاحب بننے میں بھی کوئی زیادہ رکاوٹ نہیں ہے, لیکن میں بھی دوسروں اور کام کاج میں تنظیم کر رہا ہوں. اس سے وزیر اعظم بننے کو مشکل کام نہیں ہے. وہ تو ایک ہتھیار جب سامنے رکھا ہو اور 2 4 10 آدمی باری باری اس کو چلائے نہیں چلے, تو آپ کا ہو یا میرا ہو یا کرائے کا ہو یا چوری کا ہو, چلائے گا وہی جس کو چلانا آتا ہے. اس کو ڈرا دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس لیے وہ اگلی بات سے انشاءاللہ اگلے سال جب آپ بلائیں گے پھر آپ کو بتاؤں گا اس وقت حالات بدلے ہوں گے بہت. اس لیے تیسری پہلے اصولی بات یہ ہے کہ MFN جو ہے اس کے بارے میں آؤٹ آف کنوکشن اب یہ کہہ رہے ہیں. یہ تو پولیٹیکل ایکسپیڈینسی نہیں ہے, سیاسی مقصد نہیں ہے کہ میں آپ کی بات کو پسند نہ کروں یا آپ میری بات کو پسند نہ کریں. آؤٹ آف کنوکشن ہم یہ کہہ رہے ہیں تو پاکستان کے مفادات کے خلاف. اس لیے آزاد کشمیر میں نے آپ کو ریکارڈ بتایا ہے کہ جس دن MFN ہو رہا تھا اس سے 24 گھنٹے پہلے میں کوٹلی باہر میں تھا, اور باہر کا تعلق اسینشلی پیپلز پارٹی کے ساتھ اس وقت جو باہر ہے
اور اس میں میں نے کہا کہ اگر یہ ہوگا تو اس کی مخالفت کریں گے. محمد شعیب نام ہے, اسٹوڈنٹ ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے ساری جو ابھی گفتگو کی اس میں ہمیں کہا گیا کہ اس وقت جو بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں یہ پاکستان کی ضرورت ہے ریجن کے حوالے سے, اور یہ تعلقات اگر آج نہ ہوتے تو کل ہوتے ایک. اور دوسری بات ہوئی اس کی حوالے سے مجاہدین کے حوالے سے, اور یہ ساری حمید گل صاحب جو سابق پاکستانی انٹیلیجنس کے ذمہ دار ہیں ان سے پوچھا گیا کہ ادھر انڈین فوج لڑ رہی ہے تو آپ پاکستان میں مجاہدین کو کیوں بھیج رہے ہیں, پاکستان کی فوج کس لیے ہے؟ تو حمید گل صاحب کی یہ بات ہے جو آن ریکارڈ ہے کہ پاکستانی فوج ایک فوجی پر ہم تیار کرتے ہیں اس کو 6 لاکھ اس وقت کا خرچہ 6 لاکھ آتا ہے, اور مولوی صاحب جو ہمیں فری میں مل جاتے ہیں, اور ہم جو ہے نا اور یہ جنت کے شوقین بھی ہوتے ہیں ان کو جو اور ہماری ان سے جان بھی چھوٹ جاتی ہے, زیادہ ان کو تو بھیج دیتے ہیں یہ آپس میں لڑتے مرتے ہیں. تو آپ مجاہدین کچھ پوائنٹ آف ویو سے لے رہے ہیں جبکہ ذمہ دار یہ کہہ رہے ہیں, اور پاکستان کے ساتھ پاکستان کے انڈین کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس وقت کی ریجن کی ضرورت ہے. دیکھیے آپ نے غور فرمایا ہو, بڑا اچھا سوال ہے. میں نے بار بار یہ کہا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ مذاکرات کے بھی حامی ہیں اور اچھے تعلقات کے بھی حامی ہیں, اور میں نے یہ کہا کہ کشمیری ایک برج آف پیس بننا چاہتے ہیں آر پار, اور تعلقات میں بہتری بھی چاہتے ہیں. اور یہ جو مجھے آپ سے کہہ رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ جو مذاکرات ہیں, آج کل پڑھے لکھے لوگ میڈیا کے لوگ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کو عالمی دباؤ ہے جس کے نتیجے میں مذاکرات کر رہے ہیں. 1 نومبر 1947 قائد اعظم نے لاہور میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو دعوت دی اور اسے جواہر لال نہرو کو دعوت دی سمٹ میٹنگ کے لیے. وہ لاہور تشریف نہیں لائے اور انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بھیجا, اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن دن کو قائد اعظم کو ملے 1 نومبر کو لاہور میں, اور شام کو لیاقت علی خان بیڈ ریڈر تھے, بیمار تھے, بستر عدالت میں جا کے ملے. قائد اعظم نے کہا کہ میں سری نگر اور دہلی کا دورہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. تو یہ مذاکرات, تعلقات, تجارت, لین دین, امن و آشتی, بھائی چارہ, یہ ساری باتیں جو ہے یہ بالکل ایک حد اور قد میں آپ کو 100% رکھنی چاہیے, اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. میرا سارا اپنا تھیسس ہے, میں MSN ٹریڈ اور ٹرانزٹ ٹریڈ کی بنیاد پر کیا ہے, اور میں نے وقت کم لیا آپ کا, اور میں یہ بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک WTO کی مجبوری ہے, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی, اس سے زیادہ انڈیا نے اپنا لوکل ٹریڈ رجیم بنایا ہوا ہے جس پر امریکن پروٹیسٹ کر چکے ہیں اور یورپین یونین آفیشلی پروٹیسٹ کر چکی ہے. کوئی گاڑیوں کے سفر انہیں بھیجے, مہینہ لگا کے انہوں نے گاڑی کھولی ان کے خرچ پر, کمپنی کے خرچ پر, اور اس کے بعد کہا دیا کہ گاڑی امپورٹ کے قابل نہیں ہے. تو انہوں نے WTO کو بھی فالو نہیں کر رہے ہیں, بلکہ WTO کی تیاری کے دوران انہوں نے اپنا سارے تانے بانے ایسے بن لیے ہیں کیونکہ ہندو تجارت کے معاملے میں بہت سمجھدار کمیونٹی دنیا میں سمجھی جاتی ہے. اتنی آسانی کے ساتھ یورپ کے, ویسٹ کے اور ہمارے کسی کے قابو آنے والے لوگ نہیں ہیں. تو ان کے جو لوکل ٹریڈ رجیم ہے وہی اتنا ڈینجرس اور خطرناک ہے کہ ہمیں تو کھانسی سے نکل جائیں گے. اس لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ, وہ مشہور ہے پرانا کسی کاروباری شخص کا کہ اس کی ایک فیکٹری کے ساتھ 2-4 چھوٹی چھوٹی کھڑیاں لگی ہوئی تھیں, ان کو آگ لگی, جل گئی. تو صبح کسی نے پوچھا, انہوں نے کہا جی یہ سیٹ صاحب آپ کی فیکٹری جل گئی. انہوں نے کہا میری فیکٹری جلنے کا کچھ نہیں ہے, اصل میں یہ لوگ اس کمپٹیشن میں آ رہے تھے, انہوں نے 10, 20, 150 کھڑیاں لگائی ہوئی تھی, تو میں نے آپ کی فیکٹری کو بھی آگ لگوائی ہے, ساتھ ان کی جلوا دی ہے. تو میری ایسی 6 فیکٹریاں اور موجود ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, میں مہینے میں یہ نئی فیکٹری لگا دوں گا. تو یہ ہندوستان کے ساتھ تجارت اس طرح کی بات ہے, اس لیے تعلقات کی بات بالکل ایک ہے. رہی بات جنرل صاحب نے کیا کہا وہ بڑے قابل احترام ہے, لیکن مجاہدین کو تاریخ اور اسلام اور دنیا کی تہذیب میں بھی احترام سے دیکھتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی مولوی سے جان چھڑانی ہے تو اس کو جنرل میں بھیج دیا جائے, اور جنرل کی جیسے میں نے کہا کہ مال ملوں کی سرائے ہے کہ کسی کو دھکا لے کے اندر بھیج رہے ہیں, مطلب ہے اتنی قیمتی چیز کو اتنی آسانی کے ساتھ. اس لیے فوج کے ہونے اور ہونے کا سوال ایک الگ ہے, اس پر الگ بات ہو سکتی ہے. لیکن جو کشمیری مجاہدین ہیں ان کی قربانیاں بالکل بے مثال ہیں, اور اپنے سے 100 گنا بڑی فوج کے مقابلے میں وہ ڈٹے ہوئے ہیں. یہ دنیا کی تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہے, نادر واقعہ ہے. اسے تاریخ کو سلام پیش کرتی ہے, خراج پیش کرتی ہے.